کہا جبریل نے سدرا تلک میری رسائی ہے کتنی منزلیں آگے نبی جانے خدا جانے. ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. صدق الله مولانا العظيم. محترم علماء کرام، زعماء اعظام، معزز خواتین و حضرات اور عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم یہاں جمع ہوئے اور چند دنوں کے بیرون ملک اور اندرون سندھ کے متصل اور مشترک دورے کے بعد ہم دوبارہ ملے، اور شکر ہے اسی ذات پاک کا جس نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معراج پاک کا یہ برکتوں والا مہینہ پھر ہمیں دیکھنے اور اس کی سعادتوں سے بہرور ہونے کا موقع مرحمت فرمایا. اب تو شعبان شروع ہو چکا ہے اور شب برات کی تیاریاں ہیں اور بعد ازاں ماہ رمضان المبارک کی تیاریاں ہیں. میں چونکہ باہر دورے پر تھا، امید ہے آپ حضرات کو سالانہ مسنون اعتکاف کی دعوت مل چکی ہوگی، مل چکی ہے یا نہیں، اور اس کی تیاریاں بھی آپ کی شروع ہوں گی، اور آپ سارے احباب پہلے سے زیادہ ذوق و شوق کے ساتھ 20ویں روزے سے جو مسنون اعتکاف شروع ہوتا ہے اس کی تیاری شروع کر دیں. اور 10 دن زندگی میں نکالنا اور اللہ کی چوکھٹ پر بیٹھنا، انسان اگر عزم کر لے تو مشکل بات نہیں ہے. انسان عزم اور ارادہ کر لے تو مشکل بات نہیں ہے. پچھلے سال 2500 کے لگ بھگ افراد تھے. میں نے کہا تھا کہ تعداد بہت زیادہ، اس سے زیادہ ہونی چاہیے، مگر آپ اس سے زیادہ آپ نے عزم نہیں کیا. تو اب میں چاہتا ہوں کہ آپ عزم زیادہ کریں اور لوگ اپنے کاروبار سے، زندگی کی مصروفیات سے، دنیا کے گورکھ دھندوں سے وہ 10 دن نکالنے کا عزم کریں، اللہ کے حضور آج ہی سے کر لیں تاکہ اجر بھی شروع ہو جائے اور اعتکاف کا ایک عظیم شہر آباد کریں اور پچھلے سالوں سے بڑھ کر بڑا شہر آباد کریں. تیاری شروع کر لیں. جوانوں کو زیادہ ضرورت ہے تاکہ وہ تربیت پائیں، اور جو تربیت ان 10 دنوں میں ہوتی ہے روحانی برکات کے علاوہ وہ سال بھر کسی اور موقع پہ میسر نہیں ہو سکتی. تو جتنی کثیر تعداد میں لوگ آتے ہیں اور سارے لوگ عزم کر لیں، خود بھی اور ایک ایک ساتھی کو اور بھی تیار کریں اور شہر اعتکاف بسائیں. اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ کچھ لمحے اعتکاف کی شکل میں اس کی چوکھٹ پہ بیٹھیں اور 10 دن اور 10 راتیں تسلسل سے اس سے خیرات مانگتے رہیں. اس سے اللہ اور اللہ کے رسول کی خوشنودی نصیب ہوتی.
پچھلے دن جو یہ معراج النبی کے حوالے سے تھے، میں چونکہ یہاں نہیں تھا تو میں نے آج چاہا کہ چند کلمات اسی موضوع پر گوش گزار کر دوں۔ آج اس مختصر وقت میں ایک پہلو معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایسا ہے جسے میں چاہتا ہوں کہ آپ کو سمجھایا جائے۔ اس موضوع پر بہت سے خطابات اور بہت سے دروس پہلے بھی موجود ہیں، اور بہت سے گوشے ایسے ہیں معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مختلف نوعیت کے، جن پر گفتگو ہو سکتی ہے اور مختلف وقتوں میں ہوتی رہتی ہے۔ آج یہ نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے جب ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے برگزیدہ مقرب اور محبوب بندے کو سیر کرائی رات میں، اور پوری رات میں نہیں بلکہ رات کے تھوڑے سے حصے میں۔ لیلن کا مطلب ہے یعنی راتوں رات سیر کرا کے واپس لے آیا، رات کے تھوڑے سے حصے میں۔ اب یہ جو اشارہ ہے کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں اتنی بڑی سیر کرائی، عالم مکان اور عالم لا مکان کی، جس سیر کے 3 مرحلے تھے۔ ایک مرحلہ اس مادی بشری اور ناسوتی دنیا کا تھا جو مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک مکمل ہوا۔ دوسرا مرحلہ مسجد اقصی سے لے کر، بلکہ یوں کہیے کہ 4 مرحلے تھے۔ دوسرا مسجد اقصی سے لے کر پہلے آسمان تک اس فضا اور خلا کا تھا، خلائی کائنات کا تھا، جس کو ہم اسپیس ورلڈ، اسپیس کہتے ہیں۔ پہلا مرحلہ معراج کا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، یہ اس روئے زمین پر، روئے زمین کی سیر کا حصہ تھا۔ دوسرا پھر مسجد اقصی سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اسراء کے بعد عروج شروع ہوا، تو گویا آپ خلا میں داخل ہو گئے اور آپ کا سفر معراج پوری اسپیس پر محیط ہوا، جو اس قرۂ ارضی کو چھوڑ کر پہلے آسمان تک کے درمیانی حصے پر مشتمل تھا، جس کو آج کی سائنسی زبان میں اسپیس کہتے ہیں، خلا کہتے ہیں۔ پھر تیسرا مرحلہ پہلے آسمان سے لے کر 7 آسمانوں تک، اور پھر 7ویں آسمان سے اوپر عرش معلی اور سدرۃ المنتہا تک۔ یہ آسمانی کائنات اور عرشی کائنات کا، اب یوں سمجھ لیں کہ جیسے اس مادی کائنات کے سفر معراج کے بھی میں نے 2 حصے کیے، مادی کائنات کے سفر معراج کے 2 حصے کیے، اس طرح سماوی آسمانی کائنات کے سفر معراج کے بھی 2 حصے بن گئے۔ مادی کائنات میں ایک حصہ بنا کرۂ ارضی کا بیت المقدس تک، اور دوسرا حصہ بنا کرۂ ارضی کو چھوڑ کر پہلے آسمان تک پہنچنے کا، اسپیس کا، خلائی کائنات کا۔ اسی طرح پہلے آسمان پر خلا ختم ہو گیا تو عالم سما شروع ہوا، تو عالم سماوات میں 7 آسمان یہ اس سفر کا ایک مرحلہ بن گئے، اور 7ویں آسمان کو عبور کرنے کے بعد پھر کائنات عرش، عرش کی کائنات، اور عرش پر پھر سدرۃ المنتہا، جہاں جا کر ملائکہ کی دنیا اور عرش کی دنیا بھی ختم ہو جاتی۔ سدرۃ المنتہا جہاں فرشتے بھی رہ گئے اور جبرائیل امین بھی نیچے رہ گئے اور براق بھی رہ گیا۔ تو سدرۃ المنتہا سے آگے نہ فرشتے تھے نہ جبرائیل امین ساتھ جا سکے، جنہوں نے مسجد حرام سے آ کر حضور علیہ السلام کو، یعنی مکہ معظمہ اور کعبۃ اللہ سے آ کر حضور علیہ السلام کو جگا کر ساتھ لیا تھا، جگا کر ساتھ لیا تھا، اور براق کی سواری عطا پیش کی تھی۔
تو وہ ساتھ لے جانے والے جو اللہ کی طرف سے نمائندے بن کر خادم بن کر آئے تھے جبرائیل امین، وہ بھی سدرۃ المنتہا پہ رک گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے آگے میرے لیے جانا بھی ممکن نہیں، چونکہ آگے اللہ رب العزت کے انوار و تجلیات کا براہ راست نزول ہو رہا ہے، اور انوار و تجلیات الہیہ کا عالم یہ ہے کہ اگر میں بھی اس میں چلا جاؤں تو جل جاؤں، یعنی جبرائیل امین بھی انوار و تجلیات الہیہ کا جو براہ راست ورود ہے اس کے تحمل کی طاقت نہیں رکھتے تھے، اور براق جو سراسر نور تھا بلکہ پیکر انوار تھا، پیکر انوار تھا۔ براق برق کی جمع ہے، برق بجلی اور نور کو کہتے ہیں، کسے کہتے ہیں؟ بجلی کو یا نور کو کہتے ہیں۔ تو براق کا مطلب ہوا انوار، کیا مطلب ہوا؟ انوار۔ تو براق پیکر انوار تھا۔ اب ایک بجلی اور نور کی طاقت کا بھی اندازہ کر لیں کہ اگر ایک جگہ بجلی گر جائے تو پورا علاقہ جل جاتا، اور طاقت کا عالم یہ ہے رفتار کا کہ ایک سیکنڈ میں 1,84,000 میل کا سفر روشنی ایک سیکنڈ میں طے کرتی۔ تو براق ایک روشنی نہیں بلکہ ملٹیپل لائٹس کا پیکر تھا، سنگل لائٹ نہیں بلکہ ملٹیپل لائٹس، پیکر انوار تھا براق۔ تو وہ بھی رک گیا، سدرۃ المنتہا سے آگے وہ بھی نہ جا سکا۔ اور جبرائیل امین جو منبع انوار ہیں، براق پیکر انوار تھا اور جبرائیل امین منبع انوار ہیں، اور جن کا نور تمام ملائکہ کے نوروں سے زیادہ طاقتور ہے۔ تو وہ بھی سدرۃ المنتہا پہ جا کے رک گئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے آگے انوار و تجلیات الہیہ کے جلووں کا یہ عالم ہے کہ میں بھی نہیں جا سکتا، جاؤں گا تو میں بھی جل جاؤں گا۔ اور حضور علیہ السلام کا پھر تیسرا سفر اور 5واں مرحلہ، یوں سمجھ لیں، تیسرا سفر، اور چونکہ ہر سفر کو 2 مرحلوں میں تقسیم کر دیا نا، تو تیسرا سفر شروع ہوا اعراج کا سدرۃ المنتہا سے آگے، اور وہ عالم لا مکان میں پہنچا۔ عالم لا مکان، یہاں سے رف پہ حضور علیہ السلام کو سوار کیا گیا۔ کس سواری پر؟ براق رہ گیا، رف پہ سوار کیا گیا۔ وہ سبز رنگ کا ایک نوری تخت تھا، ایک انوار کا تخت تھا، نور کا۔ حضور علیہ السلام سے کہا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب چونکہ نہ جبرائیل ساتھ ہے نہ براق کی سواری ہے، اب آپ اس تخت پر سوار ہو جائیے۔ تو حضور علیہ السلام کو سدرۃ المنتہا کے بعد عالم انوار کے عالم لا مکان کا تخت نشین بنا دیا گیا۔ رف پہ بچھانے کا مطلب میں تو یہ سمجھا ہوں کہ حضور علیہ السلام کو عرش سے اوپر اٹھا کر تخت نشین بنا دیا گیا۔ رف ایک تخت تھا، اب یوں سمجھیں کہ گویا عالم لا مکان میں حضور علیہ السلام تخت نشین ہے اور ساری کائنات پست و بالا حضور کی سلطنت بن گئی۔ جب عالم لا مکان میں حضور کو رف کے تخت پر بٹھایا گیا تو تخت کے نیچے جو کچھ ہے وہ حضور کی سلطنت بن گئی، حضور علیہ السلام کی سلطنت ہو گئی، اور آپ تخت رف پہ تشریف جلوہ افروز ہوئے۔ پھر وہ حضور علیہ السلام کو لے کے اوپر گیا، عالم لا مکان عبور ہوا۔ پھر ایک مقام وہ آیا کہ جہاں رف بھی رک گیا، کہ اس سے آگے اب رف بھی نہیں جا سکتا تھا، رف بھی نہیں جا سکتا تھا۔ اب اگلے سفر کے لیے ایک بکہ نور بھیجا گیا، یعنی خالص انوار کا ایک جھرمٹ بھیجا گیا۔ انوار کا یعنی نور کا ایک جھرمٹ تھا، نور کا ایک جھرمٹ تھا، بکہ نور۔ حضور علیہ السلام کو اس میں چھپا لیا گیا، جیسے کوئی کسی کو کملی میں چھپا لے۔ تو یوں سمجھیں جیسے آقا علیہ السلام اپنی امت کو کملی میں چھپا لیتے ہیں، اس طرح رب کائنات نے اپنی کوئی خاص نور کی کملی بھیجی، حضور کو اس میں چھپا لیا۔
جو مکہ نور تھا، بس پھر اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو چھپا لیا گیا اور اس مکہ نور میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام دنا تک پہنچایا گیا۔ یہ پھر 5واں مرحلہ تھا اس تیسرے سفر کا، مقام دنا تک۔ جب 5واں مرحلہ مکمل ہوا تو مکہ نور کے بعد اب آگے کچھ بھی نہ تھا، بس ایک اللہ تھا اور ایک مصطفیٰ تھا، ایک خدا تھا اور ایک مصطفیٰ تھا، جل مجدہ اللہ پاک تھے اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہ مقام دنا تھا، مقام جس کو قرآن مجید نے کہا ثم دنا، پھر حضور قریب ہوئے۔ اب جب دنا حضور قریب ہوئے تو پھر کچھ بھی نہیں رہ گیا تھا نا، نہ مکہ نور رہا، نہ رف رہا، نہ براق رہا، نہ جبرائیل رہے، نہ انبیاء رہے، نہ عالم بشریت رہا، نہ عالم نور رہا۔ اب ان مولوی صاحبان سے پوچھو جن کے جھگڑے نور و بشر کے آج تک ختم نہیں ہوئے، ان کے جھگڑے کہاں گئے؟ جن کی زندگی بیت گئی اسی نور اور بشر کے جھگڑے میں، جن کی زندگی بیت گئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نور بشر کے پیمانوں میں تولتے تولتے ان سے پوچھنا چاہیے اور ان کو سمجھنا چاہیے کہ کس بشریت کے پیمانے پر آپ حضور علیہ السلام کو تولتے ہیں اور کس نورانیت کے پیمانے پر تولتے ہیں۔ بشریت کی دنیا کے سردار انبیاء علیہ السلام، بشریت کی دنیا کے سردار کون ہیں؟ انبیاء علیہ السلام۔ انبیاء علیہ السلام سے اونچے درجے کی بشریت کسی کی نہیں، اور وہ بشریت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی حاصل ہے۔ کوئی پیغمبر بشریت سے خالی نہیں، اور بشریت سے خالی یعنی کسی بھی پیغمبر بشمول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے بشریت کا مطلق انکار کرنا کفر ہے۔ انکار کرنا، کہنا کہ انبیاء علیہ السلام میں بشریت ہے ہی نہیں، یہ وہ بالکل بشر نہ تھے، یہ بشر نہیں ہیں مطلقاً، یہ کہنا کفر ہے، چونکہ یہ قرآن مجید کی نص ہے۔ مگر بات طے کرنے والی یہ ہے کہ وہ جو بشریت ان کو حاصل ہے وہ ہے کیا؟ وہ بشریت ان کی حقیقت نہیں، وہ ان کی ایک شان ہے۔ جنہوں نے دین کو جھگڑا بنا دیا ہے ان مولویوں کو آج تک یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ بشریت ہے کیا۔ یہ ایک شان ہے، یہ ایک لباس ہے جو انبیاء کو پہنا کے بھیجا جاتا ہے، اس لیے کہ بشروں میں جو آ رہے ہیں تو بشر بن کے آنا چاہیے۔ جب بشروں میں بشر بن کے نہیں آئیں گے، پیکر نور ہو کے آئیں گے تو نظر کیسے آئیں گے؟ شادی نہیں کریں گے تو سنت کیسے بنے گی شادی؟ آپ نکاح پڑھتے ہیں نا تو خطبہ نکاح میں کہتے ہیں ان نکاح من سنتی من راغب عن سنتی فلیس منی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا نکاح میری سنت ہے، میری سنت پر عمل کیا کرو۔ تو اگر وہ پیکر بشر بن کے نہیں آئیں گے تو نکاح کیسے کریں گے؟ ہمارے لیے نکاح سنت کیسے بنے گی؟ اولاد نہیں ہوگی تو تربیت سنت کیسے بنے گی؟ کھائیں گے نہیں، پیئیں گے نہیں تو کھانا پینا سنت کیسے بنے گا؟ تو پوری بشری زندگی بسر نہیں کریں گے تو سیرت کیسے نصیب ہوگی؟ تو وہ پیکر بشریت بن کے آتے ہیں دنیا میں، بشریت کا انکار نہیں ہے، مگر یہ بشریت ان کے عظیم شانوں میں سے، عظیم جلووں میں سے ایک جلوہ ہے، ایک رنگ ہے، ایک لباس ہے، اور بشریت پر حصر نہیں ہے، یہ ایک شان ہے بشریت والوں کے لیے۔ تو اگر یہ خیال کیا جائے کہ انبیاء علیہ السلام کے وہ محض بشر تھے، محض، تو معراج کی رات بشریت تو مسجد اقصی میں رہ گئی، تمام انبیاء اور تمام رسول حضور علیہ السلام امام ہو گئے، اور سب نبی اور رسول حضور کے مقتدی ہو گئے، اور پورا عالم بشریت تو معراج کی رات مسجد اقصی میں کھڑا ہے، اور حضور انہیں یہاں چھوڑ کے اوپر نکل گئے۔ اب نیرے ہی بشر ہوتے تو اوپر کون جا رہا ہے؟ بولیے، اوپر کون جا رہا ہے؟ بشریت کی دنیا تو نیچے کھڑی ہے۔ پھر یہ سپیس خلا بھی کراس کر گئے، آسمانوں میں چلے گئے، اب تو عالم نور میں داخل ہو گئے۔ اب عالم نور میں داخل ہونے کے لیے تو نور چاہیے، اور پھر براق پر کوئی بشر سواری نہیں کر سکتا، وہ تو عالم انوار ہے،
ایک بجلی کی تار کو آپ ہاتھ لگا کے دیکھ لیں، ابھی سمجھ میں آ جائے گی بشریت کیا ہے۔ آپ ایک بجلی کی تار کو ہاتھ لگائیں، معراج دین آپ لگائیں، بجلی کی تار کو ننگی کر کے ہاتھ لگائیں، اس بجلی کی تار پر بھی اوپر میٹیریل ہوتا ہے ربر کا۔ کیا ہوتا ہے؟ میٹیریل ہوتا ہے۔ وہ میٹیریل چڑھتا ہے تو تار آپ کے کام آتی ہے، اگر اوپر سے کٹ جائے تو ہاتھ لگا اور جان چلی گئی۔ بھائیوں سمجھیں یہ نور و بشر کا امتزاج ہے، اندر نور ہے، اوپر بشر چڑھا ہوا۔ یہ جو تار ہوتی ہے نا، جیسے آپ کے ہر گھر میں تار نہیں لگی ہوئی، تو تار کو ہاتھ لگاتے رہتے ہیں نا، ہیں تو وہ جس کو آپ ہاتھ لگاتے ہیں اس کی وجہ سے روشنی مل رہی ہے آپ کو۔ وہ جو ٹیوبیں جل رہی ہیں، بلب جل رہے ہیں، جو پورے گھر میں اجالا ہو رہا ہے، جس تار کو آپ ہاتھ سے پکڑتے ہیں ربر والی، اس کی وجہ سے روشنی مل رہی ہے؟ نہیں، وہ تو اس کے اندر کچھ ہے، اس کے اندر ایک تار ہے، اور تار بھی کچھ نہیں، تار کے اندر ایک کرنٹ ہے، وہ کرنٹ روشنی ہے، وہ بجلی ہے، وہ سارے گھر کا اندھیرا دور کر رہی ہے، وہ اجالا دے رہی ہے، اس سے بلب جل رہے ہیں، ٹیوبیں جل رہی ہیں، پورا الیکٹرانک سسٹم اور الیکٹریسٹی کا سسٹم چل رہا ہے۔ تو دیکھیں نا، اس دنیا کی مادی روشنی کو پہنچانے کے لیے، اس روشنی کو اس کے تحمل کے لیے رب نے ایک تار بنائی تانبے کی، اس تار کو سنبھالنے کے لیے ایک ربڑ چڑھایا، تو اندر ایک نور کی کرنٹ ہے، اس کے اوپر دو تہیں، ایک تار کی اور ایک ربڑ کی چلا رکھی ہے۔ تو کتنا نادان شخص ہوگا کہ ٹیوبیں بھی جل رہی ہوں، بلب بھی جل رہے ہوں، اور وہ کہ یہ سارا کچھ یہی ربر ہی ربر ہے، یہ سارا کچھ یہ۔ تو جس طرح مادی نور کو سنبھالنے کے لیے رب نے اوپر بشریت کے لبادے چڑھا رکھے ہیں، یہ تو عالم مادیات کی شے ہے، تو وہ عالم انوار کہ جس نبی کے نور پر عالم انوار بھی مات پڑ جائے، نبی کا وہ عظیم نور جہاں جبرائیل امین کا نور بھی جواب دے جائے، برات کا نور بھی جواب دے جائے، رف کا نور بھی جواب دے جائے، اور عالم لامکاں کا بکہ نور بھی جواب دے جائے، وہ نبی کا نور جہاں سارے انوار نیچے رہ جائیں، اس نبی کے نور سے ہمیں فیض دینا تھا، تو بشریت کے لبادے نہ چڑھائے جاتے؟ ایک مادی سا نور ہے، اس کی خاطر اوپر لبادے چڑھائے گئے ہیں، اور ہم لبادے دیکھ کر بھی سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ چڑھائے ہوئے لباس ہیں، حقیقت نہیں، حقیقت اس تار کے اندر ہے۔ جب وہ آپ کھولتے ہیں اور تار تانبے نکلتی ہے، آپ کہتے ہیں نہیں یہ بھی مغالطہ تھا، یہ بھی حقیقت نہیں، کرنٹ اس کے اندر ہے، تو گویا حقیقت کئی تہوں کے نیچے ہوتی ہے۔ سب سے اوپر پیغمبر کو لبادہ بشریت پہنایا جاتا ہے۔ جن لوگوں کی نگاہ بشریت کے لبادے پر جاتی ہے وہ مغالطے میں پڑ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں بشر کی رٹ لگائے رکھتے ہیں۔ وہ عارف کی نگاہ جو لبادہ بشریت سے آگے گزر جاتی ہے، وہ پردہ اٹھا کر اندر دیکھتی ہے، اندر اسے نور نظر آتا ہے۔ جیسے تار کے اوپر والے کور کے اندر ایک تار تھی، بشریت کے لبادے سے کچھ لوگوں کی نگاہ اس سے آگے جاتی ہے، کچھ کی نگاہ اس سے آگے جاتی ہے۔ تو جیسے اوپر کا لبادہ تار کا ربر والا ہٹا تو تار آ گئی، جن کی نگاہ بشریت کے لبادے سے گزر گئی انہوں نے جھانک کے دیکھا تو اندر جلوہ نور تھا۔ اب یہ بھی ایک حد ہے، یہ بھی ایک، تو انہوں نے جب نور دیکھا وہ کہہ اٹھے کہ محض نور ہیں۔ مگر میں یہ بتانا چاہتا ہوں جنہوں نے فقط نور سمجھا ان کو بھی مغالطہ لگا، جنہوں نے فقط نور سمجھا ان کو بھی مغالطہ لگا، اس لیے کہ وہ تار میں بھی حقیقت نہ تھی، جیسے ربر میں حقیقت نہ تھی ویسے اس تار کو سنبھالنے کے لیے ربر چڑھا رکھا تھا، اور جو تار تھی وہ بھی آگے کسی شے کو سنبھالنے کے لیے تھی، اصل تو وہ کرنٹ تھی جو تار کے ذریعے جا رہی تھی۔ تو سب جن لوگوں نے دیکھا لبادہ بشریت سے آگے وہ نور پکار اٹھے، جنہوں نے سمجھا تھا کہ بشر ہیں اس وقت وہ سمجھیں کہ بشریت مسجد اقصی میں رہ گئی، تو مسجد اقصی سے آگے سدرۃ المنتہا تک کون جا رہا ہے، یہاں تو بشریت کا مسئلہ حل ہو گیا۔ اور جنہوں نے سمجھا فقط نور ہیں ان سے میں پوچھتا ہوں فقط نور ہوتے
تو نور تو سدرۃ المنتہا پہ رک گئے، اوپر کون جا رہا ہے؟ نور تو سدرۃ المنتہا پہ رک گئے، عالم انوار ختم ہو گیا، رف رف کا دور ختم ہو گیا، بکہ نور ختم ہو گیا۔ چلو اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ نور کمزور تھے، نور مصطفیٰ طاقتور تھا۔ فرشتوں کے نور سدرۃ المنتہا پہ رک گئے، اور نور مصطفیٰ وہ سارے مرحلے طے کر کے بکہ نور سے آگے مقام دنا تک پہنچا، مگر مقام دنا سے آگے نہ تو بشریت کی مجال، بشریت کی تو پہلے ہی مجال ختم ہو گئی، مقام دنا سے آگے نہ بشریت کی مجال تھی نہ نورانیت کی مجال تھی۔ وہ رب جس کے نور کی ایک صفاتی تجلی، ایک صفاتی تجلی طور پر پڑی تھی، جس کے حسن صفات کا ایک جلوہ، جس نے اپنی صفات سے ایک پردہ ہٹایا تھا، حسن صفات کا ایک پردہ اٹھایا تھا، اور اس پردے سے ایک صفاتی حسن کی تجلی طور پر پڑی تھی، موسیٰ علیہ السلام پر نہیں۔ کس پر پڑی تھی؟ طور پر۔ اور طور پر پڑھ کے جیسے آئینے سے منعکس ہو کے ریفلیکٹ ہو کے جاتی ہے، ریفلیکٹ ہو کے حضرت موسیٰ پر پڑی تھی، وہ بے ہوش ہو گئے تھے، وہ بے ہوش ہو گئے تھے، جس کی ایک صفاتی تجلی کا ریفلیکشن اور انعکاس حضرت موسیٰ پہ پڑا تھا، وہ بے ہوش ہو گئے تھے۔ تو اب سوال یہ ہے، اور وہ تجلیات الہیہ جن کے قریب جانے سے جبرائیل امین گھبرا رہے ہیں، فرمایا کہ میں جل کے راکھ ہو جاؤں گا۔ تو بشریت کا جو اصرار کرنے والوں کا مسئلہ تو مسجد اقصیٰ پر صاف ہو گیا، اب فقط نورانیت پر اصرار کرنے والوں کا مسئلہ یا تو سدرۃ المنتہا پر صاف ہو گیا یا بکہ نور کے بعد مقام دنا پر صاف ہو گیا۔ اب میں یہ بتانا چاہتا ہوں، فقط بشر ہوتے تو مسجد اقصیٰ سے آگے نہ جاتے، فقط نور ہوتے تو سدرۃ المنتہا سے آگے نہ جاتے۔ اب جو مسجد اقصیٰ سے گزر گئے تو پتا چلا کہ بشریت تو ہے مگر اس کے سوا اور بھی کچھ ہے، اور جب سدرۃ المنتہا سے آگے گزر گئے اور عالم انوار تکتا رہ گیا، پتا چلا بشریت کے ساتھ نورانیت بھی ہے مگر اور بھی کچھ ہے، بشر بھی نیچے کھڑا تک رہا ہے، عالم نور بھی نیچے کھڑا تک رہا ہے۔ جب مقام دنا پر پہنچے وہاں نہ کسی بشر کی مجال تھی نہ کسی نور کی مجال تھی، بشریت و نورانیت یہ کچھ انسان کی عقل میں آ سکتا تھا، یہ عقل میں جو کچھ آتا تھا وہ رہ گیا۔ جب مقام دنا پر پہنچے، دنا کے مقام پر جلوہ مصطفیٰ تھا، فتدلا، دلہ کے مقام پر جلوہ خدا تھا۔ ثم دنا فتدلا، مقام دنا پر جلوہ مصطفیٰ ہے اور مقام تدلا پر جلوہ خدا ہے۔ حضور مقام دنا پر کھڑے ہوئے، جلوہ حق مقام تدلا پر کھڑا ہوا، قرب بڑھا، بڑھتا گیا، قاب قوسین، اتنے قریب ہوئے دو جلوے کہ دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا، دو فاصلہ بتا دیا۔ کیا؟ کس کے لیے؟ اپنے لیے نہیں، ہمارے لیے۔ ہم فاصلے والے لوگ ہیں، ہم فاصلے کے بغیر نہ دیکھ سکتے ہیں نہ سمجھ سکتے ہیں۔ ہم چونکہ فاصلے والے ہیں اس لیے فاصلہ بتا دیا۔ یہ کتاب ہے اگر آپ کے سامنے ایک کتاب، تو ابھی گھڑی کوئی دیکھ لے، جن کے پاس گھڑیاں ہیں ایک فاصلے پر رکھیں، آپ کو ٹائم نظر آئے گا 1:20 یا 18 نظر آ رہا ہے نا ٹائم۔ اب اس گھڑی کو آنکھوں کے اوپر رکھ لیں، یہاں رکھ لیں، قریب کر لیں، آنکھ کے اوپر رکھ لیں، نظر آئے گا؟ تو زیادہ نظر آنا چاہیے تھا، اب تو بالکل ہی آنکھ کے قریب آ گیا، کیوں نہیں نظر آ رہا؟ قاعدہ یہ ہے کہ دیکھنے کے لیے کچھ فاصلہ چاہیے۔ ہم اس لائق ہیں، ہماری حقیقت یہ ہے کہ فاصلہ ہو تو نظر آتا ہے اور فاصلہ ہو تو سمجھ آتا ہے، اور فاصلہ نہ رہے تو سمجھ بھی نہیں آتا۔ رب جانتا تھا اور جانتا ہے کہ یہ تو فاصلے والے لوگ ہیں، یہ فاصلے والے ہیں، انہیں تو فاصلے کے بغیر بات ہی سمجھ نہیں آتی۔ لہذا جلوہ مصطفیٰ، جلوہ خدا کے کتنا قریب ہوا، اگر انہیں سمجھانا ہے تو انہیں پہلے تو فاصلہ بتاؤ۔ قاب قوسین، اتنا قریب ہوا کہ دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا۔
بولیے کتنا قریب ہوا کہ دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا. تو فاصلہ تو اس لیے بتایا کہ ہماری سمجھ میں آ سکے کہ اتنا قریب ہوا کہ دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا. مگر باری تعالیٰ کیا حضور کا معراج یہاں ختم ہوا؟ فرمایا نہیں، ختم یہاں نہیں ہوا، بس تمہاری سمجھ یہاں ختم ہو گئی. کعبہ قوسین دو کمانوں کا فاصلہ تمہیں سمجھانے کے لیے بتایا، چونکہ فاصلہ نہ ہو تو تمہیں سمجھ نہیں آ سکتی. رہ گیا عروج مصطفیٰ. کعبہ قوسین یہ ایک مقام فاصلہ تھا، مگر جب معراج اپنی معراج کو پہنچی تو ادنا میں نے کہا محبوب اب فاصلے والوں کو بات سمجھا چکے، اب آ گیا، اب تیرے اور میرے جلوے اتنے قریب ہوں کہ فاصلے بھی مٹا دیے جائیں. پھر جلوہ مصطفیٰ اور جلوہ خدا اتنے قریب ہوئے کہ فاصلے مٹا دیے گئے. کوئی فاصلہ نہ رہا، کوئی فرق نہ رہا، کوئی دوری نہ رہی، کوئی غیریت نہ رہی. سارے فاصلے شب معراج مٹا دیے گئے. بس ایک فاصلہ رکھ لیا، وہ یہ کہ وہی رب رہا، یہ اس کا بندہ رہا. وہ معبود رہا، یہ ان کے عبد رہے. یہ قوس عبدیت رہی، وہ قوس احدیت رہی. یہ قوس محمدیت عبدیت رہی، وہ قوس احدیت و الوہیت رہی. بس وہ خدا تھا، یہ مصطفیٰ تھا. یہی ایک فاصلہ رکھا، باقی سارے فاصلے مٹا دیے. اور لوگوں کو کہا کہ لوگوں، مصطفیٰ کو میں نے اپنے جلووں میں اس طرح فنا کر دیا ہے، اتنا فنا کر دیا ہے، اب جو ان کی اطاعت کرے وہ میری اطاعت ہوگی، جو ان کی نافرمانی کرے وہ میری نافرمانی ہوگی، جو اس سے محبت کرے وہ مجھ سے محبت ہوگی، جو اس سے دور ہوگا وہ مجھ سے دور ہوگا، جو اس کے قریب ہوگا وہ میرے قریب ہوگا، جو اس کا ہو جائے گا وہ میرا ہو جائے گا، جو اس کو تکلے گا وہ مجھ کو تکلے گا، جو اس کو تکلے گا وہ مجھ کو تکلے گا. بس مصطفیٰ خدا نہیں ہوا، باقی سب کچھ ہو گیا. اللہ، ایک مصطفیٰ خدا نہیں، باقی سب کچھ ہے. اب کتنے عجیب تعجب کی بات ہے جو لوگ کہتے ہیں اب حضور کو کی شان بڑھا دیتے ہیں. بھئی بڑھانا کہاں، گھٹانا کہاں؟ ہماری کیا مجال کے بڑھائیں اور ہماری کیا مجال کے گھٹائیں؟ کوئی حد ہے؟ حد ہو تو بڑھائی جائے. حد تو رب نے مٹا دی ہے. او ادنا، اگر کعبہ قوسین تک بات رہتی تو حد ہوتی. اتنا فاصلہ رہ گیا جیسے دو کمانوں کا. اگر رب یہاں بات ختم کر دیتا تو حد ہوتی. ہم آگے بڑھتے تو کہا جاتا کہ بڑھا دیا. او ادنا کہہ کے حد تو رب نے مٹا دی. جب حد نہیں تو بڑھانا کیسا؟ بولیے. بھئی ایک حد لگی ہوئی ہو، یہاں گراؤنڈ میں سفید لائن لگی ہوئی ہو اور آرڈر ہو جو اس لائن کو کراس کرے گا حد بڑھے گا، اس کے لیے جرمانہ ہے. ٹھیک ہے. دوسرا گراؤنڈ ہو پورا، اس میں حد ہی کوئی نہ ہو، اور کوئی کہے اس گراؤنڈ میں جو حد کراس کرے گا جرمانہ ہے، تو آپ کہیں گے نا کس کون سی حد؟ حد تو ہے نہیں، کراس کس نے کرنا ہے؟ حد تو کعبہ قوسین تھی. او ادنا کہہ کر مٹا تو رب نے خود دی. اب کون ہے بڑھانے والے، اب کون ہے گھٹانے والے؟ اب تو جو گھٹائے گا اپنا ایمان تباہ کرے گا، اور بڑھانے کا تو قصہ ہی کوئی نہیں. اس لیے کہ بس ایک ہی معاملہ ہے بڑھانے کا کہ مصطفیٰ کو خدا نہ جانو، حضور کو عبد کو معبود نہ جانو، باقی سب کچھ جانو. یہ ایمان ہے، یہ عقیدہ ہے مسلمان کا. حضور کو خدا نہ جانو، باقی تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو. تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو. اللہ ہی کو معلوم ہے کیا جانیے کیا ہو، کیا جانیے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے. اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے. تو ہم بڑھانے والے کون ہیں؟ بس اتنا عقیدہ رکھو کہ حضور خدا نہیں، خدا مصطفیٰ نہیں، اور مصطفیٰ خدا نہیں. تو جیسے یہ فرق عبد و معبود کا مٹانا کفر ہے. جو عبد کو معبود بنائے، حضور کو رب بنائے، وہ کافر ہے. جو حضور کو رب بنائے یا رب کہے وہ کافر ہے. جیسے یہ فرق مٹانا کفر ہے،
اسی طرح سمجھ لو اس فرق کے سوا کوئی اور فرق ڈالنا بھی کفر ہے، کوئی اور فرق ڈالنا بھی کفر ہے۔ کوئی مٹانا چاہتا ہے وہ بھی عقیدہ درست کر لے، کوئی اور فرق ڈالنا چاہتا ہے وہ بھی عقیدہ درست کر لے، کیونکہ یہ فرق حق ہے کہ یہ عبد ہیں وہ معبود، فاوحا الی عبدہ ما اوحا، مگر اس فرق کے علاوہ ڈالنا بھی کفر ہے، کیونکہ رب نے او ادنا کہہ کے سارے مٹا دیے۔ اب ہم رب کا شریک کیوں بنتے ہیں؟ رب مٹاتا ہے، ہم کھڑا کرتے ہیں فرق۔ رب کہتا ہے محبوب اس ایک فرق عبدیت کے سوا تجھ میں اور مجھ میں اور کوئی فرق نہ رہے، اور ہم کہتے ہیں نہیں ہم اور یہ فرق بھی ڈالیں گے، یہ بھی ڈالیں گے، یہ بھی ڈالیں گے، ہم دیواریں کھڑی کرتے ہیں، وہ مٹاتا ہے۔ یہ رب کا شریک بننے کے مترادف ہے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب کائنات نے یہ مقام عطا فرمایا شب معراج۔ تو اتنا سارا سفر گئے، اتنا سفر گئے، اور پھر جب کوئی نہ تھا اور آپ کو پہلے قرب صفات کے ذریعے صفات کی فنائیت عطا کی، پھر قرب ذات کے ذریعے ذات کی فنائیت عطا کی، اور جب ذات و صفات میں حضور اللہ کے مظہر اتم بن گئے، اور جب دنا و تدلا اور پھر او ادنا کی منزلوں پر سامنے بیٹھے اور آقا نے جلوہ حق کیا، ما زاغ البصر وما طغى، حضور کی نگاہیں جم گئیں جلوہ حق میں۔ جب وہ جلوہ کیا اس وقت رب نے کہا محبوب تجھ پر سلامتی ہو، اللہ اکبر، یعنی محبوب تم سلامت رہو۔ کیا فرمایا؟ کتنا پیار بھرا کلمہ ہے، ڈوب جاؤ اس کلمے کی مٹھاس میں، تصور میں، اس مقام پر بٹھا کر جہاں کوئی نہ تھا، سامنے بٹھا کے فرمایا محبوب تم پر سلامتی۔ اللہ نے پوچھا محبوب، پہلے یہ پوچھا محبوب میرے لیے کیا تحفہ لائے ہو؟ بس اتنی بات بتائیے اور کچھ نہیں بتایا، باقی سب صیغہ راز میں ہے۔ باقی کیا باتیں ہوئی؟ فاوحا الی عبدہ ما اوحا، اس نے باتیں کی اپنے محبوب بندے سے جو باتیں کی، اس نے وحی کی جو وحی کی، اور کچھ نہیں بتایا، صرف اتنا بتایا ہے۔ اور یہ تو بالکل ابتدائی گفتگو لگتی ہے، جیسے ملاقات کی پہلی گفتگو ہوتی، بقایا کیا باتیں ہوئی وہ تو میں معلوم ہی نہیں۔ تو پوچھا محبوب میرے لیے کیا تحفہ لائے ہو؟ عرض کی حضور باری تعالیٰ نیاز مندیوں کا تحفہ لایا۔ اللہ اکبر، شان بندگی کا اظہار، بندے کی شان ہی یہ ہے نا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، مولا جانی قولی زبانی بدنی ساری نیاز مندیوں کا تحفہ، عبادتوں اور نیاز مندیوں کا تحفہ لایا ہوں۔ اللہ پاک نے قبول فرمایا۔ اب اللہ نے جواب میں تحفہ کیا دیا؟ محبوب تم سلامت رہو، قربان جائے، محبوب تم سلامت رہو۔ اور جواب الجواب حضور نے پھر معلوم ہے کیا دیا؟ عرض کیا مولا اکیلا میں نہیں، ساتھ میری امت بھی سلامت رہے۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ امام سے کہیے کسی کو یہ گھڑی نصیب ہو تو کسی اور امت کو یا کسی قبیلے کو یاد کرتا ہے کوئی؟ رکھتا ہے کوئی یاد؟ یہ گھڑی نصیب ہو تو کسی اور کو، میاں مظفر صاحب کوئی کسی اور کو یاد رکھتا ہے اس قرب کی گھڑی میں؟ تو قربان جائیں کتنی بڑی عظمت تھی کہ اس مقام پر جب جلوہ حق کو تک رہے تھے اور کوئی اور شے درمیان میں حائل نہ تھی، ہر چیز نیچے رہ گئی تھی، تو اللہ نے فرمایا محبوب سلامت رہو۔ تو عرض کیا مولا میرے ساتھ میری امت بھی سلامت رہے۔ یہ آقا کی عظمت تھی۔ تو حضور تو وہاں جا کے بھی ہمیں نہ بھولے، اور ہم جیتے جی اپنے آقا کو بھول گئے ہیں، وہاں جا کر بھی نہ بھولے اور ہم جیتے جی آقا کو بھول گئے۔ پھر کتنی مدتیں وہاں گزر گئیں کوئی اندازہ نہیں، کتنا دیر تک کلام ہوا کوئی اندازہ نہیں، عالم ہاہوت کی کتنی سیر ہوئی کوئی اندازہ نہیں، عالم لاہوت کی کتنی سیر ہوئی کوئی اندازہ نہیں، عالم ملکوت کی کتنی سیر ہوئی کوئی اندازہ نہیں، عالم جبروت کی کتنی سیر ہوئی کوئی اندازہ نہیں، عالم ناسوت کی کتنی سیر ہوئی کوئی اندازہ نہیں۔ اتنی سیریں، کچھ واقعات ملتے ہیں، جنت کا معائنہ فرمایا، دوزخ کا معائنہ فرمایا، فرشتوں کو دیدار کروایا سدرۃ المنتہا پر، انبیاء سے ملے، اور پھر ایک تو اتنا واقعہ ہی سن لے کہ 9 بار تو چھٹے آسمان پر آ کے پلٹ کے پھر گئے جب موسیٰ علیہ السلام سے ملے۔ 50 نمازیں دے دی نا رب نے، واپس بھیج دیا۔ وہ چاہتا تو شروع سے ہی 5 دے دیتا، کیا پتا تھا نا رب کو کہ دینی تو 5 ہے، کیا دینی تو
5 ہیں. اب یار لوگوں کی مت اتنی ماری گئی اور اتنے دماغ اتنے خراب ہو گئے لوگوں کے دین میں، منفی سوچ نے اتنا فتنہ پیدا کر دیا کہ ہر بات میں منفی طریقے پر چلتے ہیں. یعنی ایسا بھی سنا ہم نے کہتے ہوئے کہ جی حضور علیہ السلام کو اگر علم ہوتا کہ میں نے بالآخر 5 نمازیں لے جانی ہیں تو 50 لاتے ہی کیوں، شروع سے 5 لاتے. کہتے ہیں کہ نہیں کہ مولوی کہتے ہیں نا، خود میں نے سنا. اوائل دور زندگی میں تقریریں سنتے تھے، مولانا صاحبان آتے تھے تو یہ گلفشانیاں فرماتے تھے، برباد کرتے تھے لوگوں کے ایمان اور عقیدے. یہ علم ہوتا تو وہ 9 چکر کیوں لگانے پڑے، وہ شروع سے ہی 5 لے آتے. ان اتنے معصوم اور نادان لوگ ہیں کہنے والے، ان سے آدمی یہی سوال کر دے چلو حضور کو تو علم نہیں تھا، اس دینے والے کو تو علم تھا، رب کو. اس کو تو پتا تھا کہ 5 کر کے 9 بار مجھے تخفیف کرنی پڑی ہے، شروع سے ہی 5 دے دیتا، شروع سے 5 دے دیتا. اس نے کیوں چکر لگوائے؟ استغفر اللہ العظیم. جب انسان منفی سوچ کا حامل ہو جاتا ہے تو سوائے فتنے کے کچھ ہاتھ نہیں آتا. جو اعتراض حضور کی ذات پر ہوتا ہے وہ اللہ کی ذات پر بن جاتا ہے. جو اعتراض حضور علیہ السلام کی ذات پہ ہوتا ہے وہ اللہ کی ذات پہ بنتا ہے. حق یہ ہے کہ اعتراض والا ذہنی نہیں ہونا چاہیے. اعتراض والا بس اس فتنے سے انسان بچ جائے. یؤمنون بالغیب، ایمان نام ہی بن دیکھے ماننے کا ہے. انسان جب بن دیکھے مانتا ہے اعتراض کو صفایا کر کے پھینک دیتا ہے. اللہ کو معلوم تھا کہ بالآخر 5 ہی دینی ہے مگر 50 دے بھیجی. کیوں؟ اس کے اندر ایک راز محبت ہے. اور ان چکروں میں جھگڑوں میں وہی پڑتے ہیں جنہوں نے میں نہیں چکھی، جنہوں نے چکھی نہیں ہے ان کو خبر نہیں کہ رموز سر دل بے دل چے دانت. جن کو دل ہی نصیب نہیں انہیں دل کا حال کیا معلوم. جنہوں نے میخانے کا منہ نہیں دیکھا انہیں ان لذتوں اور سرشاریوں کی خبر کیا ہو. وہ تو جھگڑے ہی کریں گے نا، فساد ہی ڈالیں گے نا. اور جو پی لیتے ہیں وہ پھر کہتے ہیں چپ کر میرے علی اتھے جان نہیں بولن دی، چپ کر. وہ پھر مست رہتے ہیں، ان کو ساری سمجھ آ جاتی ہے بات کی. وہ کیوں بھیجا وہ بھی سبق سے، ہر چیز کا موجود ہے جواب، مگر ذہن اس طرف چلے تو پھر ہر چیز آ جاتی. یوسف علیہ السلام کی سورہ یوسف میں واقعہ ہے. مدتوں کے بعد یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائی بنیامین ملے. بلا تشبیہ و بلا مثال نقطہ سمجھا رہا ہوں. یوسف علیہ السلام کا پتہ ہے نا بھائیوں نے پھینک دیا تھا. پھر بڑی مدت کے بعد وہ غلہ لینے کے لیے گئے. پھر ان کے سگے بھائی بنیامین تھے. یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا اپنے بھائی بنیامین کو. بھائی نہیں پہچان سکے. ان کا دل چاہا کہ میں اس بھائی کو روک لوں، بنیامین کو اپنے پاس روک لوں. مگر روکوں کیسے؟ وہ یہ بھی نہیں چاہتے کہ ظاہر ہو کہ میرے اشتیاق اور محبت کا یہ عالم ہے. یہ بھی نہیں چاہتے کہ میں یوسف ہوں، یہ راز بھی کھل جائے. اور روکنا بھی چاہتے ہیں. انہوں نے کسی کو کہا کہ اس میرے بھائی بنیامین کے سامان میں کچھ ہماری چیزیں ڈال دو. چیزیں ڈال دیں، سامان بند ہو گیا. اس کے بعد جب چلنے لگے تو لوگوں نے آ کے کہا جی ہماری فلاں چیزیں غائب ہیں. یوسف علیہ السلام نے فرمایا سب کے سامان کی تلاشی لو، جس کے سامان سے ہماری چیزیں ملیں گی اس کو ہم روک لیں گے اپنے پاس سزا کے طور پر. اس کو روک لیں گے، باقیوں کو جانے دیں گے. جب حضرت بنیامین کا سامان کھلا تو چیزیں مل گئی. فرمایا یہ تو اب قانون ہے، ان کو تو ہم روک لیتے ہیں. بھائی بولے اب ہم. انہوں نے کہا کہ آپ جائیں اپنے والد صاحب کو جا کے بتائیں کہ وہ بھائی کے سامان سے چیزیں نکلی تھی، روک لیا ہے. اب وہ بھی آئیں گے اور پھر آگے بات چیت مذاکرات ہوں گے. تو ان کو روک لیا چیزیں ڈال کر اور بھائیوں کو بھیج دیا. یہ قرآن مجید نے یوسف علیہ السلام کا ایک واقعہ سنایا ہے. وہ صرف انہی تک نہیں، کوئی اور راز سمجھانے کے لیے سنایا ہے. بلا تشبیہ بلا مثال. وجدان یہ کہتا ہے محبوب تم آج مل کے واپس جا رہے ہو، فرمایا ان کے سامان میں 50 نمازیں ڈال دو. ہائے 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 ہائے. 50 نمازیں ڈال دو. موسیٰ علیہ السلام کو کھڑا کر دیا چھٹے آسمان پر اور حکم دیا موسیٰ جب میرا محبوب آئے سامان کھول کے پوچھنا کتنی نمازیں لا رہے ہو. تو جب سامان کھلے گا 50 نمازیں ہوں گی نا تو عرض کرنا حضور آپ کی امت تو 50 نمازیں نہیں پڑھ سکے گی، ذرا کم کروا کے لاؤ. تو جب رب کو پتا ہے کہ محبوب کو امت اتنی عزیز ہے، جب میں نے سلام بھیجا تھا نا تو قاب قوسین او ادنا پر بھی محبوب میرا امت کو نہیں بھوجا، وہاں بھی امت کی سلامتی مانگ لی تھی.
جب محبوب کو عرض کرو گے نا وہ 50 نمازیں امت نہیں پڑھے گی تو وہ فوری تشویش میں بخشوانے کے لیے واپس آئے گا، تو میں بھی پھر 5 بخشوں گا، اکٹھی نہیں، 5 بخش کے 45 پھر سامان میں رکھوں گا، بیچ دوں گا۔ پھر پوچھنا حضور اب کتنی ہے؟ فرمائیں گے 45۔ عرض کرنا حضور نہیں کچھ اور بخشوائیں، امت پہ بوجھ ہے۔ وہ پھر آئیں گے میرے حبیب، میں پھر 5 بخشوں گا۔ اس طرح 9 بار پلٹ کے بھیجتے رہنا، بار بار تو میرے محبوب کو بھیجتے رہنا، میرا یار ادھر آئے گا میں تکتا رہوں گا، تیرے پاس آئے گا تو تکتے رہنا۔ سارے کام ہو جائیں گے، پلٹ پلٹ کر 9 بار آئے گا، محبوب مجھے تکتا رہے گا، اس کا کام بھی بنتا رہے گا، ہر بار میں اس کا جلوہ کروں گا، میری خوشی بھی ہوگی، اور پلٹ کر تیرے پاس آئے گا، بار بار تو بھی تکتے رہنا۔ اس طرح میرے محبوب کی بھی معراج ہے، موسیٰ تیری بھی معراج ہے، امت کی بھی معراج ہے۔ اور یہ سارے سفر طے کر کے اور عالم ملکوت، جبروت، ناسوت، عالم لاہوت، عالم ہاہوت کی ساری سیریں خدا جانے کتنے کروڑوں سال بیت گئے ہوں گے، کتنے اربوں سال بیت گئے ہوں گے اس پورے واقعے پر۔ اب آپ کہیں گے کروڑوں اربوں سال کیسے بیت گئے؟ بھئی بڑی سادہ سی بات ہے، یہ جو سورج کی روشنی آپ کے پاس پہنچ رہی ہے، کیا جو کرن سورج سے چلتی ہے زمین پر 8.5 منٹ کے بعد پہنچتی ہے، کتنی منٹ کے بعد وہ کرن پہنچتی، اور کئی ستارے ایسے ہیں، کئی ستارے جو زمین پر ان کی روشنی کئی 100 سال کے بعد پہنچتی، جو ان سے چلی کئی صدیوں کے بعد پہنچی، اور کئی ستارے ہیں جن کی روشنی کروڑوں سالوں کے بعد ستاروں سے چل پڑتی اور کروڑوں سالوں کے بعد یہاں پہنچتی ہے۔ جو ستارے جھل مل کرتے ہوئے ہم رات کو دکھائی دیتے ہیں، یہ جھلک آج رات کی نہیں ہوتی، یہ کروڑوں سال پرانی ہے، اور سائنسدان کہتے ہیں کہ آج ان ستاروں کا حال کیا ہے یہ کسی کو معلوم نہیں۔ جو کچھ ہم آج دیکھ رہے ہیں یہ صدیوں، ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں، اربوں سال پرانا منظر ہے، چونکہ جو آج روشنی چلی ہے ستاروں کی یہ تو کروڑوں سال بعد پہنچے گی، اور کئی سائنسدانوں کا خیال ہے ممکن ہے کئی ستارے تباہ بھی ہو چکے ہوں، کئی ستارے تباہ کے ختم ہو چکے ہوں، مگر آج رات ہم دیکھ رہے ہیں چونکہ ہمارے پاس روشنی کروڑوں سال بعد پہنچ رہی ہے۔ تو ستاروں کی روشنی، یہ جو فضا میں ستارے اور خلا میں ہیں، ان کی روشنی کروڑوں سال بعد پہنچ رہی ہے، اور یہ سب کچھ پہلے آسمان سے نیچے ہے۔ تو آقا تو کروڑوں سامان آسمانوں کی مسافتیں چھوڑ کر اوپر چلے گئے، تو کیا خیال ہے حضور کا سفر کروڑوں اربوں سالوں کا نہیں ہوگا؟ اس لیے رب نے اور پھر یہ سارا سفر، یہ ساری مدتیں گزار کے واپس آئے تو فرمایا لیلن، بس یہ رات کے چند لمحوں میں محبوب سارا کچھ ہی بیت گیا، وقت تھما رہا، اور یہ سارے سفر، یہ ساری مدتیں، یہ اربوں سال کے سارے زمانے رات کے چند لمحوں میں بیت گئے۔ تو فرمایا محبوب ون نجم اذا ہوا، قسم ہے تیری کہ تو بھی ایک ستارہ ہے، یہ بھی جو چمک رہے ہیں ستارے ہیں، ان ستاروں کی روشنی جو 4 ہاتھ کے فاصلے پر ہے، ان کی روشنی کروڑوں سال بعد پہنچ رہی ہے محبوب، وہ ستارے، اور ایک ستارہ تو بھی ہے، تو کھربوں برس کی مسافتیں طے کر کے آیا، اور جب واپس آیا تو ایسے لگا کہ پانی بھی ابھی چل رہا ہے اور کنڈی بھی ہل رہی ہے، بستر کی گرمی بھی ختم نہیں ہوئی۔ کیسا ستارہ تو تھا کہ تو نے زمانے بھی گزار دیے، مسافتیں بھی طے کر لیں، اور کچھ بھی نہ گزرا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات جس نے بس راتوں رات ایک لمحے میں محبوب تجھے ساری سیریں کرا دی۔ یہ حضور علیہ السلام کے معراج پاک کے 1-2 گوشے تھے جو آج میں نے سمجھا مہینہ ختم ہوا تو کچھ بیان ہو جائے۔ اللہ پاک حضور علیہ السلام کے اس معراج پاک کے انوار و تجلیات میں سے کچھ عطا کر دے۔ سنیں، پیغام یہ ہے اس معراج کا، جب حضور واپس آنے لگے تو تحفہ کیا بھیجا اللہ پاک نے؟ بولیے، نمازوں کا، جس کی خاطر آقا 9 بار گئے۔ کتنی بار؟ تو یہ ہر فرض اس زمین پر ملا، نماز قاب قوسین او ادنا سے ملی۔ لہذا جنہیں معراج کی قدر ہے انہیں چاہیے کہ زندگی میں کچھ ہو جائے نماز نہ چھوٹے۔ آج عہد کر لیں کہ نماز، یہ اس لیے حضور نے فرمایا یہ مومن کی معراج ہے، جو مصلی پر کھڑے ہو کے نماز پڑھتا ہے اسے کعبہ قوسین کی لذتیں نصیب ہو جاتی ہیں۔
رسائی ہے کتنی منزلیں آگے نبی جانے